السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے دنائی کی 3 نصیحتیں۔ ایک شخص نے چڑیا پکڑنے کے لیے جال بچھایا۔ اتفاق سے ایک ننھی سی چڑیا اس میں پھنس گئی اور شکاری نے اسے پکڑ لیا۔ چڑیا نے نہایت عاجزی سے کہا، اے انسان، تم نے اس سے پہلے ہرن، بکرے اور مرغ وغیرہ کھائے ہیں، ان کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے؟ میرے جسم میں تو ذرا سا گوشت ہے، اس سے نہ تمہارا پیٹ بھرے گا اور نہ کوئی خاص فائدہ ہوگا، لیکن اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں ایسی قیمتی نصیحتیں کروں گی جو تمہارے بہت کام آئے گی۔ ان میں سے ایک نصیحت ابھی کروں گی، دوسری اس وقت جب تم مجھے چھوڑ دو گے اور میں دیوار پر جا بیٹھوں گی، اور تیسری تب جب وہاں سے اڑ کر سامنے درخت کی شاخ پر بیٹھوں گی۔ اس شخص کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ نہ جانے یہ چڑیا کون سی مفید باتیں کرے گی۔ اس نے کہا، پہلے نصیحت کرو، پھر میں تمہیں آزاد کروں گا۔ چڑیا نے کہا، میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ جو بات کبھی ہو ہی نہیں سکتی اس کا یقین نہ کرنا۔ یہ سن کر اس شخص نے چڑیا کو آزاد کر دیا۔ وہ اڑ کر سامنے دیوار پر جا بیٹھی اور کہنے لگی، میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو ہو جائے اس کا غم نہ کیا کرو۔ پھر وہ بولی، اے بھلے مانس، تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی، چونکہ میرے پیٹ میں پاؤ بھر کا نہایت نایاب موتی تھا۔ اگر تم مجھے ذبح کرتے اور وہ موتی نکال لیتے تو اسے بیچ کر تم اتنی دولت کما لیتے کہ تمہاری کئی نسلیں خوشحال ہو جاتی۔ یہ سن کر وہ شخص سخت افسوس کرنے لگا اور پچھتانے لگا کہ اس نے اپنی زندگی کا بڑا موقع گنوا دیا۔ چڑیا نے اسے اس حال میں دیکھا تو اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھی اور بولی، اے بھلے مانس، ابھی میں نے تمہیں پہلی نصیحت کی تھی کہ جو بات ممکن ہی نہ ہو اس پر یقین نہ کرنا، لیکن تم نے فوراً میری اس بات پر یقین کر لیا کہ میں جیسی ہلکی پھلکی چڑیا اپنے پیٹ میں پاؤ بھر کا موتی رکھ سکتی ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اور میں نے تمہیں دوسری نصیحت کی تھی کہ جو ہو جائے اس پر غم نہ کرو، مگر تم اسی غم میں مبتلا ہو گئے کہ تم نے مجھے چھوڑ کر نقصان کر لیا۔ اب تمہیں تیسری نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، چونکہ تم نے پہلی 2 نصیحتوں پر ہی عمل نہ کیا، تم نصیحت کے قابل نہیں۔ یہ کہہ کر چڑیا اڑ گئی اور وہ شخص وہیں کھڑا اپنی نادانی پر سوچتا رہ گیا۔ وہ لوگ واقعی خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں کوئی نصیحت کرنے والا مل جائے۔ ہم اکثر خود کو عقل کل سمجھتے ہوئے اپنے مخلص دوستوں اور بزرگوں کی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس کا نقصان بھی ہمیں ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ نصیحتیں محض سننے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ دانائی اور تجربے کا خزانہ ہوتی ہیں، جو اگر دل سے قبول کر لی جائیں تو یقیناً ہماری زندگی سنوار سکتی ہیں۔ شکریہ۔